لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا وسيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله العالم أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات الرحمن جو حضرات باہر کوئرے میں ٹھنڈ میں رکرا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اندر ہم بارگاہ میں آ جائیں، سکون سے بیٹھیں بھی اور مجلس کا وہ بھی سماعت کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر منعقد ہونے والی بس میں بیٹھنے کا بھی ثواب حاصل کریں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس نہیں ہے. میرا جو محسرہ ہے وہ اترا ہوا اور محکمہ بھی اور خالی پل میں بھی بس ایک دو لوگ ہیں. یہ بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز میں. صراط مستقیم اسی کا نام ہے. صلوات میرے آج کی مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے اور جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے. اس کا تعلق اس سے قبل کی جو آیت ہے اس سے زیادہ ہے. لیکن اس سے قبل کی جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب یہ سوال ہے کہ جب زمین کا نور ہے، آسمان کا نور ہے، اسے کہیں اس کا کوئی مقام کوئی جگہ ہونی چاہیے. زمین میں اگر اللہ کا نور ہے تو کہاں پر ہے؟ اللہ کا نور اگر آسمان میں ہے تو کہاں پر ہے؟ اور اگر زمین میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نور ہے جو زمین میں ہے. اللہ ایک جگہ نہیں ہے. اللہ کا نور، نور اللہ. تو اللہ کا نور کیسا نور؟ تو اس کی بھی صاحبان علوم قرآن نے اس کی جو تفسیر کی فرمایا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے.
اللہ کا زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے. اب اگر زمین میں ہے تو کہاں پر ہے؟ اس چیز کو، اس نور ہدایت الہی کے مکان کو اس کے بعد والی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فی بیوت، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نور ہدایت فی بیوت، گھروں میں. یہ تو معلوم ہو گیا کہ بیابان میں نہیں ہے، سمندروں میں نہیں ہے، زمین پر ہے، اس گھروں میں ہے. اب وہ گھر کون سا گھر ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ہے جن گھروں کو رفعت اور بلندی عطا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی اس کائنات میں کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا نور ہدایت ہے. ہم اس گھر کو کیوں جاننا چاہتے ہیں، کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی، ہم محتاج ہیں ہدایت کی. لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس قرآن مجید کی آیتوں میں جو ہدایت کی جگہیں بیان کی گئی ہیں، وہ بیان اور وہ مکان جن کا تعارف کرایا گیا ہے، ان گھروں کی بھی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے اور ہم ہدایت یافتہ ہو سکیں. کا وہ گھر کون سا گھر ہے؟ کا ایک گھر نہیں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ہیں ایسے گھروں میں وہ نور ہے کہ جس کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جس سے وہابیت کے مزاج کو پہچانیے کہ اللہ نے جن کے گھروں کو، جن کے مزاروں کو، جن کی آرام گاہوں کو رفعت اور بلندی دینے کا حکم دیا ہے، اسے وہابیت مسمار کرتی ہے توحید کے نام پر. صلوات پڑھتی ہے. اس کی صفات کیا ہے، کیسے پہچانے جس میں اللہ کا نور ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، وہ ایسے گھر ہیں، ایسے بیوت ہیں کہ جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس کی دوسری صفت، دوسری پہچان، دوسری علامت یہ ہے کہ اس گھر میں دنوں رات، صبح سے لے کر رات تک اللہ کی تسبیح و تحمید. پیغمبر اسلام نے جب یہ آیت مسلمانوں کے درمیان پڑھ کر سنائی تو بھی وہ واضح نہیں ہوا پیغام کے لیے. ایو بیوت ہذہ، قام رجل قال یا نبی اللہ ایو بیوت ہذہ، یا رسول اللہ یہ کون سا گھر ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہذہ بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے مکان ہیں، نبیوں کے گھر ہیں جس میں اللہ کا نور ہدایت پایا جاتا ہے. لہذا اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو نبی کے دروازے پر آئے. اب اگر رسول کسے اپنی وصف سے اگر نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک چہار دیواری سے اسے باہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہدایت کے دروازے سے باہر کر رہے ہیں. ہدایت کے مقابلے میں کیا سلامت ہے؟ لہذا آج ان نکالے ہوئے ہدایت کے گھروں سے بھگائے ہوئے لوگوں کے پرستار بھی قیامت تک ضلالت اور گمراہی میں رہنے والے ہیں. لہذا اگر ہدایت چاہیے تو دروازے پر بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھروں میں نور ہدایت ہے. لہذا نہ امریکہ جانے کی ضرورت ہے، نہ اسرائیل جانے کی ضرورت ہے، نہ سعودی عرب جانے کی ضرورت ہے. اگر ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے کہیں بھی جانا ہے. رزق حلال کمانے کے لیے آپ دنیا کے کونے کونے میں جا سکتے ہیں، لیکن
ہدایت کے لیے کبھی یہ نہ کہیں کہ فلاں قوم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، فلاں عالم نے یہ نظریہ بیان کیا ہے، کتنی اچھی بات کہی ہے، ہمارے علماء کیوں نہیں یہ باتیں کرتے؟ ہمارے علماء اگر یہ باتیں بیان نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو اہل بیت سے نہیں سیکھا ہے۔ جب اہل بیت سے نہیں سیکھا ہے تو ان باتوں میں ہدایت نہیں۔ بات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو ابھی نبیوں تک ہم آئے، ایک بات واضح ہو گئی کہ نبیوں کے مکانات کو ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا نور ان گھروں میں رکھا ہے۔ ایک دوسرے صحابی نے پیغمبر سے سوال کیا، جب یہی سوال انہوں نے جب دہرایا کہ دوسری روایت ہے تو اسے پیغمبر نے فرمایا بلوغ الانبیاء۔ یہاں پر ایک بزرگ صحابی برادران اہل سنت کے خلیفہ اول، انہوں نے مسئلہ واضح کیا، ورنہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو یہ جواب ہم تک نہیں آتا، اس کے لیے دوسرا راستہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں جب اصحاب کے درمیان پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو مسجد کے اطراف میں اصحاب کے مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، حجرے بنے ہوئے ہیں، مولا علی کا بھی حجرا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، قال یا رسول اللہ اہذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ صرف یہی بات نہیں، فَأَشَارَ إِلَىٰ بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کیا مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی جانب۔ بہرحال ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے ہر کسی کے بارے میں، ہم یہ نہ کہیں انہوں نے اس لیے پوچھا ہوگا تاکہ پیغمبر نفی کر دیں کہ یہ نبی کا گھر تو ہے نہیں، یہ نبی کا گھر تو ہے نہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے کہ جس میں نور خدا پایا جاتا ہے، نور ہدایت پایا جاتا ہے؟ پیغمبر فرماتے نعم، ہاں یہ انہی گھروں میں سے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی نبیوں کے ان گھروں میں سے ہے کہ جس میں اللہ کا نور ہدایت پایا جاتا ہے، بلکہ فرماتے وَأَفْضَلِهَا، بلکہ نبیوں کے گھروں میں سب سے افضل گھر جس میں نور ہدایت پایا جاتا ہے وہ فاطمہ کا گھر ہے، وہ علی کا گھر ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ روایت صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت تفصیل سے پائی جاتی ہے۔ یہاں پر اس گھر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگے کہ اب اگر اس گھر کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک چہار دیواری کی مخالفت کر رہا ہے کہ آپ سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، اس سے کیا مطلب، جس کا گھر ہے، جس کے جو گھر والے ہیں، ان کی جو آل اور اولاد ہے وہ مخالفت کرے، آپ کو کیا حق ہے مخالفت کرنے کا؟ یہ اقرار اتنا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اگر غم منانا یہ ان کے گھر والے منائیں، ان کے خاندان والے منائیں، جو سادات کرام ہے وہ منائیں، آپ لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس گھر پر ظلم ہوا، اگر اس گھر کو کسی نے مسمار کرنا چاہا تو جو ان کے وارثین ہیں انہیں حق مخالفت ہے، آپ سے کیا لینا دینا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ گھر کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، اس گھر کی پہچان، اس گھر کا تعارف قرآن مجید میں روایات کے ذیل میں اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے بلکہ وہ بیت ایسا بیت ہے کہ جس میں ہدایت کا نور پایا جاتا ہے اور پوری دنیا، پورے عالم کے انسانوں کا تعلق ہے ہدایت سے۔ لہذا آپ کوئی مسلمان ہو یا اگر مسلمان نہ بھی ہو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر اس کی ہدایت کی ذمہ داری جن گھر والوں پر ہے، جس گھر کے اندر اس کی ہدایت کا نور پایا جاتا ہے، اگر اسے کوئی مسمار کر رہا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر اسے کوئی خراب کرنا چاہتا ہے تو پورے عالم انسانیت کو سراپا احتجاج بن جانا چاہیے اس انسان کے خلاف۔
صلوات پڑھ لیجیے. بات صرف گھر کی نہیں ہے، بات صرف اینٹ اور نیلو دیوار کی نہیں ہے، بات اس گھر میں جو ذخیرے الہی پایا جاتا ہے، جو ہدایت کا خزانہ پایا جاتا ہے، اس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے. لیکن طرح طرح سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور عزائے فاطمیہ کے زمانے میں بھی عزائے فاطمیہ کے حوالے سے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. اور جب ایام اعیاد آتے ہیں، محرم و صفر کے مہینے میں دیکھیے تو طرح طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے. اور آخر یہ سوال ہوتا کیوں ہے؟ سارے سوالات آپ کی نگاہوں میں ہیں. تو مثلا جناب فاطمہ وغیرہ سلام اللہ علیہ دروازے تک کیوں آئی؟ دروازے پر کیوں آئی؟ کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی زوجہ دروازے تک جائے کسی سائل کو جواب دینے کے لیے. اور پھر مولا اس سے بڑا غیرت مند کون؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے. بی بی دروازے تک گئی ہی نہیں. سارا کام ساری تمہیدات اس لیے ہے، ورنہ اہل بیت سے اگر ہمدردی ہوتی تو پہلے ہی کلمہ پڑھ لیتے. تو ساری تعریف جو اہل بیت علیہ السلام کی غیرت کی ہو رہی ہے، مولا علی کی بہادری کی ہو رہی ہے، وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بی بی دروازے تک نہیں گئی. دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ بہت ہی ہمدردانہ سوال، یہ نہیں کہتے کہ مجھے اعتراض ہے، سوال ہے. آپ اس سوال کا جواب دیجیے. دوسرا سوال کیا ہے کہ مولا علی جیسا بہادر، فاتح خیبر، فاتح خندق، جو کسی بھی چیز کو پرواہ نہ ہو، اس جیسا بہادر انسان آپ کے بقول بہت کے بھگوڑے، تو بھگوڑوں کے مقابلے میں انہوں نے تلوار کی نہیں نکالی. تلوار کی نہیں نکالی، تلوار اٹھانی چاہیے تھی. اگر خلافت ان کا حق تھا، پھر مولا جیسا انسان جس کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں ہے، انہوں نے تلوار کی نہیں اٹھائی. اب اگر مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا. یعنی خلافت جو سقیفہ میں خلافت سازی کا بازار گرم تھا، اور مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر سقیفہ میں بنے ہوئے خلیفہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی تھی، وہ دین کے خلاف عمل نہیں تھا. اگر دین کے خلاف بات ہوتی تو جو اپنی ساری زندگی دین کی حمایت میں جس نے صرف کی، اس نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب اگر مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، اس کا مطلب جو کچھ ہو رہا تھا مولا کی نظر میں وہاں اور بچا تھا. یہ ثابت کرنا تھا. اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، بچوں سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، جوان بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں. یا ایام اعیاد کے ہمارے ساتھ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے؟ اگر کربلا نہ جاتے تو اتنا بڑا ظلم آپ پر روا نہیں ہوتا. کربلا کیوں گئے؟ یہ ہے کہ آپ کے اہل حرم کو جو اسیر کیا گیا، انہیں کوفہ لے جایا گیا، در بدر پھرایا گیا، اور جو آپ کی بے عزتی ہوئی، رسوائی ہوئی، کہا اگر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو نہ لے جاتے تو کچھ نہ ہوتا. بہت ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام پر کر دیا، یا اگر امام حسین بھی نہ جاتے وہ بھی قبر نہیں ہوتے. یہ کتنا مکارانہ، کتنی مکاری سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور آج بھی اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آج بھی مظلوم ہیں.
1400 سال کے بعد بھی اگر سوال ہو رہا ہے تو مقتول سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم قتل کیوں ہوئے؟ قاتل سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے قتل کیوں کیا۔ بی بی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ دروازے پر کیوں آئیں، لیکن ان ظالموں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے دروازہ کیوں جلایا، تم نے دروازے کو کیوں کیا ہے؟ کہ وہ دروازہ کہ جس پر نبی معظم آ کر سلام کرتے ہو، جس دروازے پر ملک الموت آ کر بغیر اجازت اندر نہ آتا ہو، اس دروازے کو تم نے جلا دیا۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی سارا سوال اہل بیت علیہ السلام، تو ان سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، وہ یہ کہ ہم پہلے سوالوں کے پس منظر میں جو الہادی فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کو ہم سمجھیں، ورنہ سوالات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو آج صرف آج کیے جا رہے ہیں، 1400 سال سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے علماء جواب بھی دیتے آئے ہیں، لیکن بار بار اس سوال کی تکرار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال جو کیے جا رہے ہیں صحیح معنوں میں ان سوالوں کا جواب نہیں چاہیے انہیں، بلکہ ان سوالوں کے ذریعے وہ ہم مومنین کو الجھانا چاہتے ہیں۔ سوال کا جواب نہیں چاہیے انہیں، جاننے کے لیے سوال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ الجھانے کے لیے سوال، تاکہ ان سے کوئی سوال نہ کرتے، تاکہ ان سے نہ کوئی پوچھ بیٹھے کہ ظالموں نے ایسا ظلم کیوں کیا۔ سوال پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ آج کا جو ماحول ہے الحمدللہ ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا، سیاست کا خصوصاً، یہ الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ اس ماحول میں، آپ اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں اس مکاری کو۔ یہ سوالوں کی جو مکاری اور سوالوں کا جو جال پھیلایا گیا ہے اہل بیت کی دشمنوں کی حمایت میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے گرد، کہ آپ اس سوال کا جواب دیجیے، اس سوال کا جواب دیجیے، اس سوال کا جواب دیجیے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آج کے موجودہ ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کی دو قسمیں، ایک الہی اور ایک درباری۔ ایک علماء وہ ہوتے تھے یا وہ ہیں کہ جو الہی ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں فتویٰ دیتے ہیں، اور ایک علماء کی قسم وہ ہے جنہیں کہا جاتا ہے علماء دربار، درباری علماء، کہ جو خلفاء اور سلاطین اور حکمرانوں کے عمل کی کو جائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنا دے، ان کو کہا جاتا ہے درباری علماء، کہ جن کو آیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر وہ حدیث پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، تاریخی واقعے کو بیان بھی کرتے ہیں، تو اس انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے مولا اور آقا یعنی حاکم وقت کے عمل کی تائید ہو سکے۔ تو اسی کا آج ہمارے مذہب میں ماحول، جبکہ علماء حقیقی وہ ہوتے ہیں جو سیاست سے بے طرف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر حق ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا حق میں وقت ہو، اور اگر غلط ہے تو اس کا وہ ساتھ نہیں دیں گے، اس عمل کی وہ تائید نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی غریب ہو یا امیر وقت ہو۔ یہ علماء کا طریقہ ہے۔ اگر جو بھی اس طریقے سے منحرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درباری علماء۔ اسی طرح ہمارے قانون اور دستور میں میڈیا کو، ذرائع ابلاغ کو حکومت سے بے طرف رکھا گیا کہ یہ کسی حکومت کی طرفداری نہیں کریں گے، بلکہ یہ حکومت کے مخالف رہیں گے۔ جو بھی پارٹی، جو بھی جماعت، جو بھی گروہ برسر اقتدار ہوگا، یہ اس سے سوال کریں گے، اسے کٹہرے میں کھڑا کریں گے
کہ آپ نے یہ قانون کیوں بنایا، آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، آپ نے فلاں ملک سے قرضہ کیوں لیا، آپ نے فلاں ملک سے تعلقات کیوں بنائے؟ کہا جو برسر اقتدار جماعت ہوگی ان سے سوال کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کو بنایا گیا، میڈیا کو بنایا گیا۔ کہا لیکن آج میڈیا کی صورتحال کیا ہے؟ آج میڈیا عوام کے حق میں زبان نہیں کھول رہا ہے، بلکہ دربار کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے، کرنا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس میڈیا کو کیا کہا جائے گا؟ اس ذرائع ابلاغ کو کیا نام دے رہے ہیں آپ؟ یہ ذرائع ابلاغ عوامی نہیں ہے، کیونکہ عوام کے حق میں کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا درباری لوگوں کی طرح ہے۔ یہ میڈیا درباری ہے، عوامی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بجائے اس کے برسر اقتدار پارٹی کے نمائندوں سے سوال کرے، یہ حزب مخالف کے نیتاؤں سے سوال کرتے ہیں۔ حزب مخالف کون؟ جو حکومت میں نہیں ہے۔ ان کا کام کیا تھا کہ برسر اقتدار پارٹی سے سوال کرے، جس کی حکومت ہے، جس کی سرکار ہے، آپ سے سوال کیجیے۔ لیکن اس کے بجائے سیدھے سیدھے سرکار کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اپنا کام بدل لیا انہوں نے۔ سرکار سے سوال کرنے کے بجائے حزب مخالف، جس کو آپ کہتے ہیں وپکش سے سوال کرتے ہیں، حزب مخالف سے سوال کرتے ہیں۔ یہ جو قانون بنا ہے کہ 21 سال میں اور 21 سال سے پہلے لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کیسے کیا برائی ہے؟ اب آپ برائی بھی نہیں، اس کا جواب نہیں۔ پھر اصل جس نے قانون بنایا اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہوا، اس سے سوال کرنے کی باری نہیں ہے۔ تو یہ درباری میڈیا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی گورنمنٹ، اپنی سرکار کی حمایت میں اس کے کھل کر موافقت نہیں کرتی، بلکہ جو ان کے مخالفین ہیں انہی سے سوال کیا جاتا ہے، انہی کو الجھایا جاتا ہے، طرح طرح سے ان سے سوال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ خود جواب دینے میں اتنا الجھ جائے کہ حکومت سے کوئی سوال کرنے نہ پائے۔ یہی حال ہے 1400 برس سے صاحبان اقتدار کے ماننے والوں کا، درباری علماء کا، درباری عوام کا، درباری محدثین کا۔ انہوں نے کبھی بھی یزید سے سوال نہیں کیا، اصحاب سقیفہ سے سوال نہیں کیا، بلکہ جب انہیں سوال کرنا ہوتا ہے تو خود اہل بیت سے سوال کرتے ہیں، خود ستائے ہوئے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، خود مظلوموں سے سوال کرتے ہیں، تاکہ مظلوموں کے چاہنے والوں کو انہی سوالوں میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ کبھی ظالم سے سوال کرنے کی باری ہی نہ آنے پائے، یزید سے کوئی سوال نہ کرے، اصحاب سقیفہ سے کوئی سوال نہ کرے۔ تو اصلی جو سوالات ہیں صرف اس لیے تاکہ اہل بیت کے جو مخالفین ہیں انہیں کٹہرے میں کھڑے کرنے کا کسی کو موقع نہیں مل پائے کہ آپ نے دروازہ کیوں جلایا، آپ نے غدیر کے ہوتے ہوئے سقیفہ میں خلافت کا دربار کیوں سجایا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے فرزند رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی تو دوسروں نے بیعت کیوں کی؟ اس سوال سے بچنے کے لیے خود حسین سے سوال کر لیا کہ آپ نے یزید کی بیعت کی، کہ آپ نے یزید کی بیعت کی۔ تو اب آئیے ایک سوال، یہ تو کلی بات ہوگی کہ ان سوالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کا خیال ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی ظالم ہو، کتنا بھی منافق ہو، لیکن وہ بھی اپنے لیے کچھ کہنے کے لیے باتیں رکھتا ہے، تاکہ جب ہم سے کچھ پوچھا جائے تو ہم اس کے جواب میں کچھ کہہ سکیں، چاہے سامنے والا اسے مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں اس کی بات ماننا پڑے۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ مولا علی نے تلوار کی نور کہی، صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی گویا پوری تاریخ اسلام میں یہی ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ظالم اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور نہیں ہو پائے۔ یعنی اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو سب کو چھوڑ دیں گے۔ کیا یہ مطلب ہے آپ کا؟ یعنی انداز نہیں ہوتا ہے کہ گویا اگر اس سوال کا جواب مل جاتا تو ہم بھی اہل بیت کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے ہم جواب دیتے ہیں آئے گی، لیکن آپ 1000 جواب دے دیجیے، لیکن وہ انسان جس غلاظت میں کھڑا ہے ایک قدم کو سوا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے سوال کر ہی نہیں رہا ہے. کیا مولا علی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی؟ اگر آپ کو یہی آپ کے نزدیک میں آ رہے کہ اگر مولا علی تلوار اٹھا لیے ہوتے تو میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتا، ان لوگوں کا کلمہ نہ پڑھتا، ان لوگوں کی حمایت نہ کرتا، ان لوگوں کو مسلمان نہ مانتا. اگر مولا علی تلوار اٹھا لی ہوتی تو میرے بھائی، مولا علی نے کچھ جگہوں پہ تلوار اٹھائی نہیں ہے، پہلے ان کو چھوڑ کے بتائیے. میری بات واضح نہیں ہوئی کہ صحیح ہے سقیفہ کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس کے بعد جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مولا نے تلوار اٹھائی یا نہیں آئی؟ اگر جنگ جمل میں مولا نے تلوار اٹھائی تو اصحاب جمل کو آپ چھوڑیے، اصحاب صفین کو آپ چھوڑیے، پھر مجھ سے سوال کیجئے کہ مولا نے یہاں پہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یہاں بھی مولا تلوار اٹھا لیتے تو جس طرح میں نے اصحاب جمل کو چھوڑا تھا، اصحاب صفین کو چھوڑا تھا، اسی طرح اصحاب سقیفہ کو میں چھوڑ دیتا. لیکن آپ کا اصحاب جمل اور اصحاب سقیفہ کو، اصحاب جمل اور اصحاب صفین کا نہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب سقیفہ کے خلاف بھی تلوار اٹھا لیتے تو بھی آپ کو نہ چھوڑتے. اس لیے دو جگہ مولا نے تلوار اٹھائی، لیکن آپ نے ماں کو چھوڑا نہ ماموں کو چھوڑا. کس کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. تو پھر یہ سوال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. پہلے اصحاب جمل اور اصحاب صفین کو چھوڑ کے آؤ، پھر سوال کرو کہ مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. سوال کر لیجیے محمد والے. پہلے اپنی سچائی کو ثابت کرو کہ واقعی اگر مولا علی تلوار اٹھا لیتے تو میں مولا کے ساتھ ہو جاتا، ان کے دشمنوں کو چھوڑ دیتا. کہا جہاں جہاں مولا نے تلوار اٹھائی پھر ان کو چھوڑو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دسیوں ماؤں کے درمیان جو مرتبہ تلوار اٹھانے والی ماں کا ہے کسی کا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کی ایک دو مائیں تو نہیں ہے، تمام ماؤں کے درمیان اس ماں کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے جس نے علی کے خلاف آواز اٹھائی. اور درجنوں بیسوں ماموں کے درمیان وہ مرتبہ جو معاویہ بن سفیان کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مولا کے خلاف تلوار اٹھائی. تو کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے سوال میں سچائی ہے؟ کیسے ہم سمجھ لیں کہ آپ خلوص نیت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو میں اصحاب سقیفہ کو چھوڑ دیتا؟ تو جتنی بھی مولا کے اوپر ظلم کرنے والی ہستیاں ہیں ان سے آپ کا تعلق سب سے زیادہ ہے. معاویہ بن ابی سفیان الحاقی نے کیا کیا؟ 70 سال تک ممبروں سے قانون جاری کیا آپ نے. 70 سال تک مولا کائنات کو ممبر سے خطبے جمعہ میں گالی دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی اس عمل کو انجام نہیں دیتا تھا تو اس کا پروانے امامت باطل کر دیا جاتا تھا. سوال کریے محمد والے. یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ سوال سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے جوانوں، کبھی اس طرح کے سوالوں کی پرواہ نہ کیجیے کہ اگر میں اپنے مخالف کو کہیں سے اس سوال کا جواب دے پاتا تو ہو سکتا ہے کہ رائے راست پر آ جاتا. وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ انہیں ان کی گھٹی میں اس طرح کے سوالات پہ آئے گا. اور یقیناً جو صدق دل سے ان سوالوں کا جواب پا جاتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، تو پھر ایک پل کے لیے بھی اس ضلالت اور گمراہی کے لیے نہیں بیٹھنا.
فوراً باہر آیا، کیونکہ منافق اور کافر میں یہی فرق ہے، جو سویا ہوا ہے اسے آپ جگائیے تو وہ اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، کہا لیکن جو بن کر سو رہا ہے وہ آپ جگائیے، اس کو آپ لاکھ جواب دیجیے، وہ تو جان بوجھ کے سویا ہوا ہے، وہ اٹھے گا ہی نہیں جب تک کہ کلاس کا ٹائم ختم نہیں ہو جائے گا۔ سوال پڑھ لیا ہوگا، اب خود مولا سے سوال کہ آخر مولا آپ نے تلوار کیوں نہیں کری؟ مولا کی پوری زندگی کا مطالعہ کر جائیے، کہیں پر بھی مولا نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی بھی اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائی، جب بھی اٹھائی ہے مظلوموں کی حمایت، اسلام کی سربلندی کی حمایت۔ تو یہاں پر اگر مولا نے تلوار نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ترقی، اسلام کی سربلندی مولا کی تلوار نہ اٹھانے میں ہے۔ یعنی اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو اسلام اتنا پھلتا پھولتا نہیں۔ خود امام نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے مرتد ہو جانے کا خوف تھا، اس لیے کہ جو تازہ مسلمان تھے جب یہ دیکھتے وہ یہ تو نہ دیکھتے کہ انہیں کی معرفت نہیں تھی کہ اہل بیت کون ہے، صحابہ صحابہ کون ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رسول کے ماننے والے، رسول کے چاہنے والے آپس میں لڑ رہے کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، کرسی کے لیے۔ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہیں، جب سب ایسے ہی ہیں تو پھر ان کا ساتھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح آج اگر تو مولوی آپس میں جب لڑتے ہیں تو عوام کیا کرتی ہے؟ آج جب دو مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو عوام کیا کرتی ہے؟ کہتے جب یہ مولانا لوگ لڑ رہے ہیں پھر ہم لوگ کیا؟ اسے حق اور باطل سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مولانا لڑ رہے ہیں، دو مولوی لڑ رہے ہیں، دو اہل بیت میں نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرنے والے لڑ رہے ہیں، وہ دونوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ بعض میں پوری مولویت سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو امام کے تلوار نہ اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے تلوار اٹھا لی ان کی طرف اور زور آزمائی کرنے لگے خلافت کے لیے تو پورا اسلام کرنا ہے۔ ابھی تو صرف یہ بدنام ہو رہے ہیں، ہمیں لوگ مظلوم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم بھی تلوار اٹھا لیں گے پھر ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ لیکن کاش کہ آج ہم بھی مولا کی سیرت سے درس لیتے اور ہمارے درمیان، علماء کے درمیان، مولویوں کے درمیان، مومنین کے درمیان ہم جب آپس میں لڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو کبھی مولا کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ مولا نے کتنا صبر کیا، کتنا تحمل کیا، کس کے لیے؟ کہ اسلام نہ بدلا۔ لیکن آج ہم نے جب آپس میں کوئی نااتفاقی ہوتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات حق ثابت ہو جائے۔ ہمیں قوم کی پرواہ نہیں ہے، مذہب کی پرواہ نہیں ہے، صنف مولوی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو منہ میں آتا ہے جب یہ کر سکتے کرتے ہیں، اور جو نہیں بھی کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے صبر کیا، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر بھی طاقت آ پھر کہتے ہیں ہمیں صبر کرنا۔ صبر کرنا اس کو نہیں کہتے کہ جہاں پر ہماری طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں پر ہم صبر کا پرچم لے رہے ہیں۔ صبر کا مظاہرہ وہاں ہوتا ہے کہ جب صاحب ذوالفقار اپنی ذوالفقار میں جو دادا مسلمان ہیں پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، واپس پڑ جائیں گے، اور یہ ہدایت الہی کا نور ہے، ان کا کام ہدایت کرنا ہے، کرسی بچانا نہیں ہے۔ ان کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، اپنی کرسی بچانا نہیں ہے۔ اپنے لیے تو گولیاں کافی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد دوسری بات صلوات پڑھیے۔
آپ لوگوں نے یہ بارہا سنا ہے حدیثوں میں کہ مولا کائنات کی جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر 70 نسلوں پر نظر ہوتی تھی مولا کی. اگر اس 70 نسل میں ایک بھی مومن بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو مولا کی تلوار اس گردن میں نہیں. یہاں پر مولا کی تلوار جو نیام میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے. بعض ائمہ نے اس کی وضاحت کی، بعض ائمہ نے اس چیز کی وضاحت کی، کہا مولا میرے دادا نے جو تلوار نہیں اٹھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسلوں میں ان کی سلبوں میں کچھ مومن نطفے پائے جاتے تھے جس کی خاطر میرے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی. اور اس کی زندہ دلیل محمد ابن ابی بکر کا اس کی زندہ مثال بالکل سامنے کی مثال محمد ابن ابی بکر کی مثال ہے جس کو مولا نے اپنا بیٹا کہا ہے لیکن میرا بیٹا ہے. تو اب اگر مولا کی تلوار چل جاتی ہے تو محمد بن ابی بکر اس دنیا میں کیسے؟ تو مولا نے سارے مذاہب سے اس وجہ سے کہ لوگوں کی ہدایت کا کاروان رکنے نہ پائے اور مومن بچے اپنے باپ کے صلب میں دفن نہ ہو سکے بلکہ اس دنیا میں آئے. اور جس طرح کربلا میں جناب حر نے یزیدی سپاہ کو چھوڑ کر امام کے قدموں میں آ کر امام کی حقانیت کا پرچم لہرایا، یزید کی مخالفت کر کے یزید کی سپاہ کو چھوڑ کر اس کے باطل ہونے کو ثابت کیا، اسی طرح جناب محمد ابن ابی بکر نے اپنے باپ کی وفات کے بعد سے ہی لیکن مولا کی ولایت کا اعلان کر کے مولا کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اعلان کیا کہ میرا باپ بھی باطل تھا، میرا دادا بھی باطل تھا. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس کے ثمرات اور فوائد کو دیکھیں کہ مولا کے تلوار نہ اٹھانے کے فوائد میں دنیا کو پوری عالم انسانیت کو. تو امام نے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار ہاتھ میں نہ ہو انسان صبر کرے تو آسان کرے، لیکن تلوار ہاتھ میں ہے، صدقات موجود ہے، لیکن رسول سے جو وعدہ کیا ہے ایک وعدے پر سب کچھ قربان کر. یا علی تیسرا جواب نہیں ہے، اور بھی جوابات ہیں اس سلسلے کہ اگر تمہاری نصرت کرنے والا کوئی نہ ہو، مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو تم تلوار نہ اٹھاؤ. یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ مولا تو 1400 سال کے بعد بھی ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ تو خود دوسروں کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے رسول کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی، آج مومنین کی مدد آج تک کر رہے ہیں. تو پھر پیغمبر نے یہ کیوں کہا جب تک تمہارے نصرت کرنے والا کوئی نہ ہو، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، تلوار نہ اٹھاؤ. وہ بھی حکم نہیں دیا تھا اگر ہو سکے تو صبر کر لینا. مولا کو اجازت تھی، یعنی مولا نے جو صبر کیا ہے فرمانے رسول پر نہیں بلکہ نصیحت رسول پر. فرمان اور ہوتا ہے وہاں تو صبر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مولا کو پورا اختیار تھا صبر کرنا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ. باپ کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے فرزند سے محبت ہوتی ہے. اس کا بیٹا، اس کی اولاد لاکھ ناکارہ ہو، لاکھ نالائق ہو، لیکن باپ کبھی اپنے فرزند کا، اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا. حتی الامکان اس کی ہدایت کا انتظام تھا، حتی الامکان سے موقع فراہم ہوتا ہے. مگر یہ کہ اگر کوئی خود جہنم میں جانا چاہتا ہے تو مولا کیا کر سکتا ہے؟
مولا نے تلوار اس وجہ سے نہیں اٹھائی جس درخت کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے اب اس درخت کے پھل دینے کی باری ہے تو اسے کیسے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا جائے. لوگ تو چاہتے تھے کہ مولا تلوار اٹھا لیں, لوگ چاہتے تھے, چاہتے تھے, حتیٰ نصرت کا جھوٹی دعویٰ بھی کیا لوگوں نے آ کے کہ علی اگر تم کہو تو میں مدینے کو گھوڑوں سے بھر دوں, فوجیوں سے لبریز کر دوں, لیکن مولا کا متعلق جملہ کہ تمہیں کب سے اسلام کی فکر ہو گئی, تمہیں اسلام کا درد کب سے ہونے لگا. یعنی ہمیں نصرت چاہیے لیکن ہر نصرت نہیں چاہیے, ہر مدد نہیں چاہیے, بلکہ وہ ناصر چاہیے جیسے کربلا میں تھے جو صرف خلوص دل اور سچے دل سے ہماری مدد کرنا چاہتے. یہ بھی ہمارے لیے درس ہے. آج ہم اپنے دشمن کو, مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتے ہیں, کسی بھی وہابی سے, کسی بھی کافر سے, کسی بھی ملک سے مدد لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن مولا کی سیرت یہ نہیں ہے کہ اپنے ہم ملت, ہم قوم کو نیچا دکھانے کے لیے, ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کسی غیر سے مدد لی جائے, کسی ملک سے مدد لی جائے. یہ ہے سب, یہ ہے اسلام, یہ ہے ولایت اہل بیت. یہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ہے. نہ زبانی دعویٰ کرنے والے اس زمانے میں بہت تھے. جب مولا نے خطبہ دیا, اپنی مظلومیت کا اظہار کیا اور حقانیت کو بتایا تو کچھ لوگوں کو وقتی جوش آ گیا کہ مولا چلیے بھی آپ کا حق آپ کو دلا دیا. ورنہ ایسے نہیں. ابھی رات بھر بستر پر لیٹ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو, جذبات میں نہیں, قوم کے جذبات سے فائدہ اٹھانا یہ دنیاوی رہنما کام ہے, لیکن قوم کو سوچنے کا موقع دینا یہ ہے بیت علیہ السلام. ایسے نہیں. صبح نماز فجر کے بعد اگر تم اپنے عہد پر قائم رہو اور رات بھر شیطان تم پر غالب نہ آئے تو اپنا سر اڑا کر آنا. مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ آج بھی اس وقت بھی تم اس واقعے پر قائم ہو جو رات کی تاریکی میں مجھ سے گیا. یعنی نصرت کا وعدہ کرنے والے, دعویٰ کرنے والے اس زمانے میں بھی اور تھے. لیکن جب صبح کو مولا آئے, ان 40-50 لوگوں میں جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل صبح سر اڑا کر آپ نصرت کے لیے آئیں گے مسجد میں, ننگی تلواریں لیے ہوئے, کوئی نہیں ہے. کون کون تھا؟ خود مولا علی, جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب مقداد. کہ یہ آئینہ ہے آج کے لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ہم اہل بیت کی نصرت کا جذبہ اپنے اندر پاتے ہیں تو اسے پرکھنا ہوگا کہ وہ جذبہ کس حد تک صحیح ہے. وہ جذبہ لے کر ہم کئی قدم چل سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ مولا کے زمانے والوں کو زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود اپنا امتحان لینا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ابلیس ہمیں تھپڑیاں دے کر سلا رہا ہو, تم سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں, تم سے بڑا جانبدار اہل بیت کوئی نہیں. بلکہ ایسے موقع آتے ہیں کہ جب پائے سوار لرزنے, پاؤں میں لرزش ہوتی ہے. تو قرآن نے بھی جس گھر کو بلند اور رفیع کرنے کا حکم دیا, جس گھر کو قرآن نے نبیوں کے گھروں سے افضل بتایا, وہ دروازہ جس پر بارہا رسول اعظم نے آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, دنیا نے کیا دیکھا کہ اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر لوگ اکٹھا ہو گئے. اور اہل بیت کی مظلومیت آج بھی یہ ہے
کہ آگ جلانے والوں سے، آگ لگانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے دروازہ کیوں جلایا، تم نے آگ کیوں لگائی، بلکہ خود اہل بیت سے سوال کیا جا رہا ہے، خود بیوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ دروازے تک کیوں آئی؟ کیا دروازے تک آنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اتنی بڑی خطا ہے کہ دروازے کو جلا دیا جائے؟ بیوی نے دروازہ کھولا نہیں تھا، یہ جو اعتراض ہو رہا ہے، بیوی دروازے تک آئی تھی، دروازہ بند تھا، پسے در آپ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر معصومہ نے اگر دروازہ کھولا ہوتا تو سوال کی جگہ تھی کہ دروازے پر کیوں آئی، دروازہ کیوں کھولا، لیکن آپ دروازے پر نہیں آئی، دروازے پر آنے والوں نے دروازے کو کھولا، وہ بھی کس انداز سے کھولا کہ پہلے آگ لگائی گئی، دروازہ جلنے لگا، پسے در بیوی ہے تم کون ہو، تم کیوں اس دروازے کو آگ لگا رہے ہو، تم کیوں اس دروازے کو جلانا چاہتے ہو؟ ارے اس گھر میں فرزند رسول ہیں، حسن اور حسین رہتے ہیں، ظالم کہتا ہے اگر وہ فرزند رسول بھی ہیں، اگر حسن بھی ہے، حسین بھی ہے تو کیا ہوا؟ اگر بیعت نہیں کی تم لوگوں نے تو میں دروازے کو جلا دوں گا، اس گھر کو جلا دوں گا، گھر میں رہنے والوں کو جلا دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ ہاں ارباب غزا، ظالموں نے پہلا ظلم یہ کیا کہ دروازے میں آگ لگائی، لیکن دوسرا ظلم یہ کیا کہ دروازے کے جلنے کا انتظار تک نہیں کیا کہ دروازہ جل جائے پھر ہم گھر میں داخل ہوں، بلکہ اسی جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری جو سیدہ کے جسم پر گرا۔ آپ کے شکم میں جو بچہ محسن نام کا تھا اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ دروازے کے نیچے جناب سیدہ ہے، آپ کے پہلو پر دروازہ ہے، اس دروازے کو روکتے ہوئے یہ ظالم بیت سیدہ میں داخل ہوئے، امام کو اسیر کر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد میں لے جایا جاتا ہے۔ اے علی بیعت کرو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ارباب غزا، جب جناب معصومہ کو خبر ہوئی کہ میرے والی و وارث کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا گیا ہے تو اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، فضا کے سہارے سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ پہلے پر تھا، دوسرا ہاتھ فضا کے کاندھے پر تھا۔ کس طرح آپ نے یہ سفر طے کیا، یہ طولانی مسافت کس انداز سے آپ نے طے کی ہے، یہ صرف آپ محسوس کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس درد کو بتا نہیں سکتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک مرتبہ آپ سے صبر نہ ہوا، آپ بے چین ہو گئی۔ خلو ابو الحسن، اے ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ ارے مولا کائنات کو، امام وقت کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے سلمان کو بلایا، اے